الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہشت گردی سے کوئی بھی قوم محفوظ نہیں۔ دہشت گردی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوا کرتا۔ شر پسند عناصر ہر قوم میں، ہر فرقہ میں، ہر طبقہ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ افسوس کہ آج جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان میں مسلمانوں کا نام ویسٹ کی طرف سے سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا الزام ہی مسلمانوں پر دیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد قوم ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ ہماری جماعت کے کچھ علماء بھی انہی کو زیادہ تر مورود الزام ٹھہراتے ہیں۔ القاعدہ ہو گئے، ایمن الظواہری جیسے، اور اکثر یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب بھی ایسا بیان کبھی ہمارے خلیفہ کی طرف سے آتا ہے یا ہمارے علماء کی طرف سے آتا ہے یا ہمارے بڑے بڑے وہ مقرر اور لکھنے والے مضامین جب لکھتے ہیں تو ہمیشہ جماعت احمدیہ کو امن کا علم بردار ٹھہراتے ہیں، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ واحد جماعت ہے جو پرامن جماعت ہے، جو امن کی تعلیم دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے معنی ہی امن کے ہیں، پیس کے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسے عناصر تو ہر طبقہ میں موجود ہوتے ہیں، ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں، ہر مذہب میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ہماری جماعت یا کسی خاص جماعت کا یہ دعویٰ کہ ہماری جماعت پرامن جماعت ہے، ایسے کبھی کوئی واقعات نہیں ہوئے، تو بعض اوقات یہ سوچنا پڑتا ہے۔ میں خصوصاً آج جماعت احمدیہ کے بارے میں بتاؤں گا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ امن کی علم بردار جماعت ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امن کی علم بردار جماعت بھی دہشت گردی سے محفوظ نہیں۔ گو کہ واقعات اکا دکا ہے، کم ہے، اس لیے کہ کمیونٹی چھوٹی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس جماعت میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف جماعت میں خوف پھیلانا ہوتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے شاید لوگ جو جماعت کے لیڈران ہیں ان کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں صرف چند واقعات اس ویڈیو میں پیش کروں گا دہشت گردی کے، جو کہ جماعت احمدیہ قادیان گروپ میں ہوئے، اور جو کہ منظر عام پر وقتاً فوقتاً لاتے گئے، لیکن جماعت کی توجہ اس سے ہٹائی جاتی رہی، اور یہی کہا جاتا رہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن یہ واقعات ہوئے، اس سے یہ لوگ خاصے ڈر گئے۔ میں سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت حکیم نور الدین کے خاندان کو لیتا ہوں۔ ان کے دو افراد صاحبزادہ عبدالحی صاحب جو کہ حکیم نور الدین کے بڑے بیٹے تھے، ان کو زہر دیا گیا۔ ان کی بیٹی امت الحی صاحبہ
جو کہ خلیفہ اول کی زوجہ تھی، ان کو زہر دیا گیا۔ ان کے تیسرے بیٹے میاں منان عمر صاحب کو ربوہ میں مرزا ناصر احمد نے زہریلا شربت زبردستی پلایا اور زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر ریاض کی اسی وقت موجودگی کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ انہوں نے فوراً ان کا معدہ دھو ڈالا۔ عبد الکریم مباحثہ والوں کا گھر قادیان میں جلایا گیا رات کو، اور اس گھر پر مٹی کا تیل ڈالنے والا مرزا محمود احمد کا باڈی گارڈ عبد الاحد پٹھان تھا۔ فخر الدین ملتانی کا قتل بھرے بازار میں جمعہ کی نماز کے بعد کیا گیا۔ بہت بے رحمانہ قتل تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کو طرح طرح سے تکالیف، ٹارچرز مروایا گیا ہے، لیکن وہ میں اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں ان کو پیش نہیں کر سکتا۔ میں سب سے بڑا جو قتل قادیان کی ہسٹری میں ہوا وہ فخر الدین ملتانی صاحب کا ہوا تھا۔ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت مخلص صحابیوں میں سے تھے۔ یہ قتل و غارت اس وجہ سے ہوئی کہ اس پرامن جماعت میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے تاکہ یہ جماعت خلیفہ کی اطاعت کر سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب آریہ مذہب کے بارے میں شانہ حق میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آریہ مذہب کے لوگ، یہ جو لالے ہیں، ان میں ایمانی قوت تو ہوتی نہیں ہے، یہ ذرا سی دھمکی سے، ذرا سی خوف سے یہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے جو شرفاء ہوتے ہیں وہ بھی ان کھڑپینچوں کی، وہ لوگ جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان کے خوف سے یہ دبک بیٹھتے ہیں۔ تو اسی خوف سے ان لوگوں کو یہ خوف دلایا جاتا ہے کہ تم اگر ایسے کرو گے تو برادری سے نکال دیے جاؤ گے، رشتے ناطے تمہارے نہیں ہوں گے، لڑکیاں نہیں بیائی جائیں گی، لہذا وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہی حربہ ہمارے مولویوں نے، ہمارے خلفاء نے آزمایا، اکا دکا لوگوں کو مروایا، ان پر سختیاں کی، اور یہ سختیاں ربوہ میں ہوتی رہی ہیں۔ وہاں بھی لوگوں کی پٹائی ہوتی رہی ہے، امور عامہ وہاں بھی تھی، اور ان کا اپنی امور عامہ کا اپنا کنٹرول تھا۔ اب چونکہ یہ باہر آ چکے ہیں، یہ ویسی سختیاں تو نہیں کر سکتے، لوگوں کو مروا تو نہیں سکتے، لوگوں کو کوئی مار پٹائی تو نہیں کروا سکتے، لیکن یہ نفسیاتی دھمکیاں ضرور دیتے ہیں کہ اگر تم نے نظام جماعت کی مخالفت کی تو جماعت سے نکالے جاؤ گے، تمہاری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، تمہارے بیٹوں کے رشتے نہیں ہوں گے، بوڑھوں کے نماز جنازہ نہیں پڑھائے جائیں گے۔ تو یہ ڈر جاتے ہیں، یہ بات کرنا بھی چاہیں تو یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان میں یہ ٹیرر، یہ دہشت گردی پھیلا دی گئی۔ تو یہ جماعت بھی اس دہشت گردی سے محفوظ نہیں، انہوں نے بھی اس دہشت گردی جیسا حربہ استعمال کیا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے وہ احمدی جو بیچارے کمزور ایمان ہیں،
وہ ان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، ان پہ کپ کپی کھائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام خلیفہ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، ہمارا نام سامنے نہیں آنا چاہیے. یہ دہشت گردی کا مقصد ہوتا ہے. اس مقصد میں یہ جماعت خاصی کامیاب ہے. اب نفسیاتی دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. یہ انہوں نے آریاؤں سے نقل کیا ہے.